ہندو کس نبی کی امت ہیں، ایسا راز ہندو سب سے چھپاتے ہیں۔ ہندو مذہب کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری کسی بھی کتاب میں کسی بھی جگہ کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، جو کہ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، تو ویڈیو میں بنے رہیے اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے اور ایک لائک تو ضرور بنتا ہے۔ عام طور سے ہندو مت کے پیروکار کو ہندو کہتے ہیں۔ ہندو مت یا ہندو دھرم جنوبی ایشیا اور بالخصوص خاص طور پر بھارت اور نیپال میں غالب اکثریت کا ایک مذہب ہے۔ یہاں پہ زیادہ تعداد میں بسنے والے ہندو مذہب ہے، جس کی بنیاد ہندوستان میں رکھی گئی۔ اس کا کوئی ایک بانی نہیں ہے، کیونکہ اگر وقت نظر کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ کوئی ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ مختلف مذہب اور عقائد کا اجتماع ہے۔ خود لفظ ہندو ان کی مذہبی کتابوں میں ایک مذہب کے نام کے طور پر موجود نہیں ہے۔ یہ نسبتاً ایک جدید لفظ ہے جو دراصل ایک جغرافیائی اصطلاح کے طور پر استعمال تھا۔ زیادہ تر محققین کے نزدیک لفظ ہندو سندھ سے لیا گیا ہے، اور سندھ کے چاروں طرف میں بسنے والے لوگ ہندو کہلاتے تھے، اور لفظ ہندو اپنی اصل میں ایک فارسی لفظ ہے، اس لیے جدید دور میں یہ ایک لفظ ہندو مذہب کے نام کے طور پر استعمال کیا جانے لگا تھا۔ بعض ہندو کے رائے کے مطابق اس مذہب کا صحیح نام سناتن دھرم یا ویدک دھرم یا ویدک مذہب ہونا چاہیے۔ سناتن دھرم کے معنی ابدی مذہب یا ازلی مذہب۔ سناتن دھرم کے معنی ابدی مذہب یا ازلی مذہب کے ہیں، جس میں تبدیلی واقع نہ ہو، جس میں بدلاؤ بالکل نہ ہو۔ ویدک مذہب کا مطلب ہے وہ مذہب جس کی بنیاد ویدوں پر ہو۔ اس مذہب کا اگر تجزیہ کیا جائے، دیکھا جائے تو اس کے قدیم ترین ماخوذ کی حیثیت 4 کتابوں کو حاصل ہے، جنہیں وید کہا جاتا ہے۔ ان کے نام کچھ اس طرح ہیں۔ پہلا نام ہے رگ وید، دوسرا ہے یجر وید، تیسرا ہے سام وید، اور چوتھا ہے اتھر وید۔ ان کے علاوہ کئی اور کتابیں ان کے مذہب کے بنیاد پر ہیں، مثلاً اپنشد، رامائن، مہا بھارت، پران، منو اسمرتی وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہایت اختصار سے اس مذہب کا تعارف تھا۔ کیا پاکستان میں مسلمانوں کے آباء و اجداد ہندو تھے؟ تو یقیناً ہندو تھے، ہاں یقیناً ہندو تھے، اور بعد میں اسلام کی دعوت کو ان لوگوں نے قبول کیا۔ بر صغیر کی اکثریت نے ابھی بھی اسلام کو قبول نہیں کیا، اور اب بھی اپنے پرانے مذہب کے پیروکار ہیں۔ جہاں تک اس سوال کا لگاؤ ہے، کیا انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کا انکار کیا ہے؟ تو یہ علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط فہمیوں کی وجہ سے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو عموماً ایک انسان اسی مذہب کا پیروکار ہوتا ہے جس میں اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ مذہب تبدیل کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے، اتنی آسان چیز نہیں ہے، اس میں کافی مسائل ہوتے ہیں۔ خاص کر دور حاضر میں مسلمانوں نے اسلام کی جو تصویر دنیا کے سامنے پیش کی ہے، اس سے اسلام کی دعوت کو شدید نقصان پہنچا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور دیگر اقوام کے لوگ ہمیں حریف اور دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اللہ کے دین کا صحیح تعارف پیش کرنے میں ناکام رہے۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم اپنے علم کی حد تک دین کی صحیح بات دوسروں تک پہنچا دیں۔
اور ان کے دین کی صحیح بات دوسروں تک پہنچا دے اور ان کے حق میں دعا کرے۔ سزا دینا ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام صرف اور صرف اللہ کا ہے، اللہ کا حق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ربانی ہے کہ اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ایمان لے آتے، پھر کیا لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے اس معاملے میں جبراً کسی کو پسند نہیں کیا تو تمہیں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ خدا اگر یہی چاہتا کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو شجر و حجر کی طرح انسانوں کو بھی اس طرح پیدا کر دیتا کہ وہ ہمیشہ اس کے حکم کے پابند رہتے، مگر اس نے ایسا نہیں چاہا، ایسا نہیں کیا۔ انسانوں کے معاملے میں اس کی اسکیم یہ ہے کہ وہ آزادی اور اختیار کے ساتھ ایمان یا کفر میں سے کسی بھی ایک کا انتخاب کرے۔ جنت کی ابدی نعمتیں اسی ایمان کا صلہ ہے۔ تمہارا فرض وہی ہے جو تم نے پورا کر دیا۔ خدا تم پر یہ ذمہ داری عائد نہیں کی ہے کہ لوگوں کو زبردستی راہ راست پر لے آؤ۔ انڈیا میں موجود ذات پات پر مبنی نظام دنیا بھر میں سماجی سطح پر طبقاتی تقسیم کی سب سے پرانی صورت ہے۔ 3000 سے زیادہ عرصے سے رائج اس نظام کے تحت ہندوؤں کو ان کے کرما اور دھرما فرض کی بنیاد پر مختلف سماجی گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 3000 سال پرانی کتاب منو اسمرتی میں، جسے ہندو قوانین کا سب سے اہم، سب سے خاص ماخوذ سمجھا جاتا ہے، ذات پات کے نظام کو سوسائٹی میں تنظیم اور ترتیب کی بنیاد پر تسلیم کیا گیا ہے اور اس کے حق میں دلائل بھی دیے گئے ہیں۔ ذات پات کا نظام ہندوؤں کو برہمن، چھتری، ویش اور شودر کے نام سے 4 کیٹیگریوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اس تقسیم کا ماخوذ تخلیق سے متعلقاً ہندو دیوتا برہما ہے۔ اس طبقاتی تقسیم میں سب سے اوپر برہمن آتے ہیں، جن کا کام تعلیم و تربیت اور دماغی کاموں کی انجام دہی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ برہما کے سر سے وجود میں آئے تھے۔ اس کے بعد چھتریوں کا درجہ آتا ہے، جو پیشہ کے لحاظ سے حکمران اور سپاہ گیری سے متعلق ہے، اور وہ برہما کے بازوؤں سے وجود میں آئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ویش ہیں، جو تجارت پیشہ ہیں اور برہما کی رانوں سے وجود میں آئے ہیں۔ سب سے آخر میں شودر کا نمبر آتا ہے، جو برہما کے پیروں سے بنے ہیں اور وہ ہاتھوں سے کرنے والے کا کام اختیار کرتے ہیں۔ ان ذاتوں کو 3000 مزید ذاتوں اور ثانوی ذاتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس کا بنیاد خاص طور پر پیشوں پر ہوتی ہے۔ اچھوتوں یا دلتوں کا شمار ہندو ذات پات کے نظام سے باہر سمجھا جاتا ہے۔ ذات پات کا نظام کیسے کام کرتا ہے؟ صدیوں تک ذات پات ہی ہندو مذہب اور سماجی زندگی کے ہر پہلو بنیاد رہی ہے، اور اس پیچیدہ نظام میں ہر گروپ کی اپنی مخصوص جگہ قرار رکھی گئی ہے۔ دیہی آبادی کی تربیت خاص طور پر ذات پات کی بنیاد پر ہوتی رہی ہے، اور اونچی اور نچلی ذاتوں کے لوگ بالکل علیحدہ، بالکل الگ دائروں میں زندگیاں بسر کرتے رہے ہیں۔ ان کے بانی کے کنویں علیحدہ، ان کے پانی پینے کے کنویں الگ ہیں۔ برہمن شودروں کے ساتھ نہ کھانا کھا سکتے تھے، نہ پانی پی سکتے تھے، اور بچوں کی شادیاں بھی اپنی ذات کے اندر ہی کی جاتی رہی ہے۔ روایتی طور پر اونچی ذات کے ہندوؤں کو بہت سے ثوابدیدی اختیار حاصل رہی ہے، جبکہ نچلی ذات کے ہندوؤں پر طرح طرح کی پابندیاں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہندو کس نبی کی امت ہے؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا ہے، اور پھر حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر قوم اور ہر ایک جگہ جہاں انسانیت آباد تھی، وہاں 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے،
لیکن نام سے ذکر صرف 25 پیغمبروں کا ہے، کیونکہ اگر ان سب کے نام زندگی اور قوموں کی حالات بیان ہوتے تو پھر قرآن عبرت کی کتاب کے بجائے تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی، شاید اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ ہاں، مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہیں ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا، اور ان کے پاس بھی قرآن مجید کی طرح کئی کتابیں موجود ہیں، جس میں ہندو مذہب کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے کسی بھی کتاب میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، جو کہ ایک عجیب بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اور اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہندوستان کی آبادی کی تربیت خاص طور پر واقعی میں نہیں بھیجا گیا، بات کی بنیاد پر ہوتی رہی ہے، اور اونچی سوال کا جواب تاریخ سے جاننے کی کوشش بالکل علیحدہ اور ایسے سوال کے دائروں میں جواب جاننے کرتے رہے جو تمہارے ہندو کے بانی کے کنویں علیحدہ سے چھپاتے ہیں کہ پانی پینے کے کنویں ہندو مذہب کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، اتنا پرانا شادیاں بھی اسلام یا مسلمان کے اندر ہی لفظ کا وجود تک ہی موجود ہے۔ روایتی طور پر اونچی ذات کے ہندوؤں کو بہت سے کفر اور شرک کی شروعات حاصل رہی ہے، اسی دن سے ہو گئی نچلی ذات کے ہندوؤں پر طرح طرح کی پابندیاں قابل نے حابل کو کرنا پڑ رہا ہے، اور ان سے الگ ہو کر قرآن کریم اللہ شرک کے اندر مبتلا ہو گیا کہ ہم نے ہر قوم کے اندر بات کی بھی گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی، اور پھر حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس بات سے بھی واقع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر ایک جگہ ایک وقت پر سونے کی وہاں ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، پیغمبر بھیجے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے، کیونکہ پہلے کعبے کے نام زندگی اور قوموں کی حالات بیان ہوتے تو پھر قرآن عبرت مکہ فتح کرنے کے بعد تاریخ کی کتاب زیادہ توڑ کر شاید اس لیے ان کا ذکر کرنا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان ہندو مذہب حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمانی اور اولاد کے مذہب آج تک مسلمانوں کی تاریخ سے، مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، اور نہیں بلکہ گمراہی زمین پر جو کہ شیطان ان سے کرواتا رہا ہے۔ ان کے پاس بھی قرآن جہاں تک کہ ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے، ہندو مذہب یہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے ہمارے کسی بھی کتاب میں کسی بھی پیغمبر کا کچھ تعلیمات تو آج بھی صحیح حالت میں موجود ایک عجیب بہت مگر زیادہ تر کو بگاڑ دیا اور سورۃ الانبیاء اور اس کی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی شروع ہو گئی، کیونکہ ان کی کتابوں میں آج بھی ایک تمام جہان کے لیے حکم دیا یعنی قیامت تک انہیں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ ایک ہے، ہندو اولاد کا مطلب ہے مگر پھر ہندوستان کی سرزمین بنا کر شامل اس کے شریک خدا بنا کر مذہب اس کی پوجا کرنے والے، اور اس لیے چھوٹے بڑے ملا کر 36 کروڑ دیوی دیوتا مانے جاتے ہیں، یا یوں کہیں کہ آج تک 36 کروڑ بت بنائے جا چکے ہیں۔ ہندو اسکالر کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی، اور ہندو مذہب دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ کم عقل اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا، جی ہاں، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اس وقت ہندوستان کے سرزمین سری لنکا کے پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے، یعنی اس سرزمین پر پہلا قدم ہی ایک مسلمان پیغمبر میں رکھا تھا، جس کا مطلب صاف ہے کہ اسلام کی شروعات عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی تھی، اور مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کرنے والا اور اس کا حکم ماننے والا۔ اب حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ آدم سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان، اور سنسکرت میں آدم کا مطلب ہے پہلا شروعاتی یا اصلی، اور آدم علیہ السلام کو قدیم سنسکرت کی کتابوں کے اندر منو کہا
कह कर बुलाया गया है। अगर हिंदू किसी तरह से उनको वजूद का इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उन्हीं की मुक़द्दस किताब ऋग्वेद और कुरान में आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फरिश्तों का उनको सजदा करना और आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हज़रत हव्वा की पैदाइश और शैतान का उन दोनों को बहका कर जन्नत से निकलवाना और फिर ज़मीन पर उतार देने का जिक्र साफ तौर पर मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान की सूरह बकरा में और इसी तरह इंजील में भी आपका जिक्र किया गया है। इसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया की सबसे बड़ी नायाब किताबों के अंदर एक जैसी चीज़ें मौजूद हैं तो उनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए। यानी एक खुदा। और एक ख़ास बात यह है कि श्रीलंका की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए कुदरती पुल आज भी हज़ारों साल से पानी के दरमियान मौजूद हैं, जिसका बनना कोई इत्तेफाक नहीं है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस भी पैगंबर को भेजा गया होगा, क्या उसके बारे में हमें तारीख में कुछ सबूत मिलते हैं? मगर सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदू नाम का कोई मज़हब तारीख के अंदर कहीं पर मौजूद ही नहीं है, और न ही हिंदू मज़हब की किताबों में और न ही कोई और आसमानी किताब में, मसलन तौरात, ज़बूर और इंजील के अंदर उस हिंदू मज़हब का नाम कोई ज़िक्र मौजूद ही नहीं है। बल्कि एक बात ज़रूर है, अभी किसी ज़माने में सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग थे, वो अपने इलाके के नाम की वजह से नाम को बिगाड़ कर हिंदू कहलाए जाने लगे, जबकि असल में उनका ये मज़हब संस्कृत ज़बान के अंदर हिंदू नाम से नहीं बल्कि सनातन धर्म के नाम से मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है मज़हब पर कायम रहने वाला। इसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब सूरह रोम के अंदर भी मौजूद है, जहाँ पर इस्लाम तो हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। यानी सनातन धर्म का मतलब भी मजहब इस्लाम है। और तारीख के हवालों और मजबूत दलीलों से ये पता चलता है कि उनके वेदों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र भी साफ तौर पर किया गया है, जिसमें उन्हें नूहा कहा गया है। वेदों में पैगंबर को मनु कहा गया है और नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है, और उनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम वाक़या तफसील से मौजूद है, जैसे कि कुरान की सूरत हूद के अंदर भी बयान है। और वेदों में लिखा गया है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं उन वेदों को नाफिज करूँगा। और कुरान के अंदर भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के बारे में बयान किया गया है, और ये भी बताया गया है कि उस मनु को खुदा ने कश्ती बनाकर उसके अंदर जानदार को सवार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद एक अजीम तूफ़ान आया जिसमें हिंदुस्तान की सरजमीन पर ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया गया। अब ये बात तो साफ है कि नूह लफ्ज़ संस्कृत लफ्ज़ की किताब के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, जो कि अरबी ज़बान के अंदर भी है। इन सब बातों से एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक़ मौजूद है। और तूफ़ान के बाद जिन वेदों को नाफिज करने को कहा गया था वह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, जो तूफ़ान के बाद हिंदू सरजमीन पर उनके बेटे की नस्ल से आगे फैलना शुरू हुई। उसके बाद उस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करना शुरू कर दी। और तारीख के हवालों से हमें यह पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम जैसे देवी देवताओं के पूजा करने का तरीक़ा दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। और कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को साबी कहा गया है, जो इराक के सरजमीन को कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जिनकी कौम यही मुशरिक थे, जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और उनके दरमियान आने वाले तमाम अंबिया की तालीमात को या तो बदल दिया था या फिर भुला दिया था, और उन्हीं की पूजा किया करते थे। उसके अलावा ये फरिश्तों की इबादत किया करते थे, इसलिए खुदा के साथ साथ फरिश्तों की मूर्तियां भी बनाकर उन्हें भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे
लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देना कि नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की आयत 143 पढ़ी और इसी तरह से हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बना दिया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहे, जिससे यह साबित हुआ कि हिंदू कौम कभी अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात या किसी और पैगंबर को तस्लीम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की सरजमीन का असल मजहब इस्लाम ही है, जो कि बिगाड़ की वजह से अपनी असल शक्ल खो चुका है। आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों तक अल्लाह का पैगाम सही हालत में पहुंचाएं, क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहां के लिए रहमत बनाकर और डर सुनाने वाला भेजा गया है और अब क़यामत तक किसी रसूल और पैगंबर को नहीं आना है। इसलिए ये बात अब तक उम्मत मुस्लिमा के ज़िम्मे है, जिसे क़यामत के रोज़ इस बारे में सवाल किया जाएगा और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोगों ने मौजूदा दौर के अंदर उसकी बहुत कोशिश की और काफ़ी हद तक अपनी तहकीक से लोगों को अल्लाह का डर सुनाकर मुसलमान किया। उन्हें लॉजिकल तौर पर हकीकत पहचानने में कामयाब रहे। अफसोस हमारे मुल्क ने दिन पर मिटने वाली शख्सियत पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर मुल्क से बाहर निकलवा दिया और अगर सच कहूँ तो आज का मुसलमान दीनी और इल्मी मैदान में दुनिया से बहुत पीछे रह चुका है। इसलिए आज दुनिया हम मुसलमानों पर गालिब हो चुकी है। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की और उस पर अमल रहने की तौफीक अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।